السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تعالی شانوں نے مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نعمتیں اور عطیات کیے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کا جو شروعات ہے اور جو اس کا عروج ہے وہ قرآن ہے۔ جب تک قوم قرآن کے ساتھ جڑی رہے گی تب تک کامیاب رہے گی اور اس کی حفاظت کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے کہ جب تک میری امت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ رہے گی، مفہوم سنا رہا ہوں، جب تک تم اس کے معاملے میں مؤدب رہو گے قرآن کے معاملے میں، تو حق تعالی شانہ تمہاری حفاظت کرے گے۔ ادب میں ہر وہ چیز داخل ہے جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن ادب میں اس پر عمل کرنا بھی داخل ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم پر ہم جتنا عمل کریں گے، اس کے مطابق جتنی زندگی گزاریں گے، تو یہ ہماری سیکیورٹی کا بھی ضامن ہے اور ہماری ترقی کا بھی ضامن ہے۔ یعنی ہر طرح کی کامیابی، ترقی اور ہر طرح کی راحت اور آسانیاں قرآن کریم کے ذریعے سے مسلمانوں کو مل جائیں گی، بشرطے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ، اس کے ادب کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ بہت ہی مقدس کتاب ہے، اس کے تقدس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ خود حق تعالی شانوں کا ذاتی کلام ہے یہ۔ اب اللہ جل جلالہ امن عالم تو عظیم الشان رب ہے، اور اس کی پاکی ایسی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر چیز سے پاک ہے، تو پھر یہ اس کا کلام ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قرآن کے ذریعے جاری کیا گیا، تو ایسا کلام ہے جو حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے نکلا اور حضور علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اور پھر اسی قرآن نے تبلیغ کی دعوت دی۔ حضور علیہ السلام سے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ دعوت دیں، مسلمانوں اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو دعوت جو دینے کا جو معیار ہے وہ بھی قرآن کی تعلیم ہے۔ اب قرآن کے خلاف اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جن جن چیزوں سے محروم ہوں گے اس میں دعوت سے بھی محروم ہوں گے۔ کیونکہ قرآن نے دعوت کا آئینہ اور معیار بتایا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ دعوت جب دی جائے گی تو کس نہج پر دینا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دینے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ اس آیت سے سمجھایا گیا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، سری حکم آیا دعوت دینے کا۔ اور نبی کا چونکہ جو کام ہے وہ دعوت دینا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے دعوت نہ دی ہو، لیکن دعوت جو ہے وہ مقصود کی طرف ہے، کیونکہ غیر مقصود عبادت میں سے ایک چیز جو ہے وہ دعوت ہے، اور مقصود جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم پر اپنے آپ کو پیش کرنا، عمل کرنا، یہ مقصود ہے۔ اس لیے قرآن کی طرف دعوت دی گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خود حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا جو ہے وہ ایمان والے کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو اب قرآن سے کی بات جب سامنے لائی جائے گی تو یہ کمپلسری ہے کہ ہمارے دل کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کے بقدر ہم کو پروفٹ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور جتنا ہم ایمان کے معاملے میں کمزور ہوں گے اتنا ہی قرآن کریم سے ہمیں پروفٹ بھی کم ملے گا، کیونکہ جتنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ